کریپی نائٹس۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، جہاں ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ آج کی میری پہلی کہانی انابیہ نے کراچی سے بھیجی ہے۔ چلیں یہ کہانی انابیہ کی ہی زبانی سنتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ کراچی میں کافی بڑے بڑے مالز موجود ہیں۔ آج کی میری یہ کہانی انہی میں سے ایک مال کی ہے۔ میں ایک بیٹی کی مما ہوں اور میری بیٹی آٹزم پیشنٹ ہے، اور میں اسے ہر وقت کہیں نہ کہیں بیزی رکھتی ہوں، گھماتی پھراتی ہوں۔ ہمیشہ کی طرح میں اسے مال لے گئی اور بچوں کے پلے ایریا کی طرف لے گئی۔ بس تھوڑا بہت اس کے ساتھ کھیل ہی رہی تھی۔ میرے دماغ میں آیا کہ کیوں نہ دوسری طرف بھی لے جاؤں۔ اس طرف کافی بڑا پورشن بنا ہوا تھا، بچوں کے لیے ڈال ہاؤس، سوئنگز وغیرہ سب کچھ موجود تھا۔ جیسے ہی میں وہاں لے گئی، میں نے دیکھا اس طرف رش تھوڑا کم ہے۔ وہ اس مال کا سب سے ٹاپ فلور تھا اور کارنر پر بنا ہوا تھا۔ وہاں ویسے بھی سٹارٹ سے تھوڑی عجیب سی فیلنگز آ رہی تھی، سر تھوڑا بہت بھاری ہو رہا تھا۔ خیر، جیسے ہی میں اس طرف پہنچی اور ابھی اپنی بیٹی کو وہاں بیزی کرنے کی کوشش ہی کر رہی تھی کہ مجھے ایک عجیب سی آواز سنائی دی، جیسے کوئی میرا نام پکار رہا ہو۔ انابیہ، چلی جاؤ یہاں سے۔ میں نے اس طرف دھیان نہیں دیا اور اگنور کر دیا۔ کچھ دیر ہی گزری ہوگی کہ وہ آواز پھر سے سنائی دی، تم نے سنا نہیں؟ چلی جاؤ یہاں سے۔ دوسری دفعہ یہ آواز سن کر مجھے تھوڑا سا عجیب فیل ہوا اور میں نے اس آواز پر دھیان دیا۔ میں نے اپنی بیٹی کو لیا اور اس وقت واپس دوسری طرف چلی گئی، جہاں پر اور بھی لوگ موجود تھے۔ لیکن جب میں وہاں پہنچی تب تک عوام کا رش کچھ کم ہو گیا تھا۔ پھر میں اپنی بیٹی کے ساتھ بیزی ہو گئی۔ اب میرے ساتھ جو ہوا، اس کے بعد میں وہاں ایک منٹ بھی نہیں رکی۔ ہوا کچھ یوں کہ میں جیسے ہی وہاں پہنچی، کچھ دیر میں ہی آواز آئی، انابیہ، اپنی بیٹی زینب کو لے کر جاؤ یہاں سے۔ اب جب میرے نام کے بعد مجھے میری بیٹی کا نام سنائی دیا، پھر میرے ساتوں طبق روشن ہو گئے۔ میں نے کہا بس اب میرے ساتھ ساتھ میری بیٹی کے لیے بھی مسئلہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ پھر میں نے وہاں ایک منٹ بھی ضائع نہیں کیا اور وہاں سے نیچے اتر گئی۔ میں نے اس مال کے پہلے بھی لوگوں سے کئی واقعات سنے تھے، لیکن میں نے کبھی اس کو سیریس نہیں لیا، کیونکہ میں نے آج تک کبھی کچھ فیل نہیں کیا تھا۔ لیکن اب جب میں نے خود کچھ فیل کیا تو میں نے اس پر بلیو کیا۔ آج کی میری دوسری کہانی عافیہ نے بھیجی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میری یہ کہانی میری فرینڈ کے چاچا کی ہے۔ یہ کہانی ایک انسان اور جن کی محبت پہ بیسڈ کرتی ہے۔ میری فرینڈ کہتی ہے کہ میرے چاچا کے بچپن سے ان پر کوئی جن عاشق تھی۔ یہ نہیں جانتی کہ کیسے ہوئی تھی، کیونکہ اس ٹائم میں بہت چھوٹی تھی۔ جب میرے چاچا جوان ہوئے، اس ٹائم تک پورے خاندان کو پتہ چل گیا تھا کہ ان پر کوئی جنی عاشق ہے۔ میرے چاچا ایک انٹیلیجنٹ ریپیوٹیڈ پروفیسر تھے حیدرآباد کی ایک مشہور یونیورسٹی میں، لیکن ان کے ساتھ اکثر یہ معاملات ہو جاتے تھے کہ جب بھی وہ جنی ان پر حاضر ہوتی تھی، اس وقت وہ اپنے کمرے میں بند ہو جاتے تھے، نہ باہر آتے تھے نہ اندر کسی کو آنے دیتے تھے، اور بالکل الگ سی انداز میں آوازیں نکال رہے ہوتے تھے۔ کافی علاج کروایا مگر کوئی فرق نہیں پڑا۔ پھر ایک دن ایک عامل سے رابطہ کیا۔ اللہ کا شکر، اس عامل کے علاج سے کافی فرق پڑا، اور کچھ عرصے کے علاج کے بعد اس عامل نے اس جنی کو نکال کر اپنے پاس قید کر لیا اور سمندر میں اس بوتل کو ڈال دیا، اور ساتھ میں اس عامل نے پوری فیملی سے کہا کہ اب سب ٹھیک ہو گیا ہے اور آگے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور واقعی اس وقت سب کچھ نارمل ہو گیا تھا اور ہم انہیں بہت دعائیں دیتے تھے۔ ہماری ہی فیملی کی ایک لڑکی
میرے چاچو کو بہت پسند کرتی تھی اور ان سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر میرے چاچو ہر دفعہ انکار کر دیتے تھے۔ فیملی کے بہت اصرار کرنے اور سمجھانے پر وہ تیار ہو گئے اور ان کی شادی کنفرم کر دی گئی۔ مہندی کا دن تھا۔ خاندان کے تمام عورتوں کے کپڑے جل گئے، الگ الگ وجوہات سے۔ یہ سمجھ نہیں آیا کہ کیسے ایک ساتھ سب کے کپڑے جل سکتے ہیں، لیکن میرے چاچو نے سب کو کہا کہ وہ واپس آ گئی ہے۔ چاچو شادی سے خوش تھے، مگر ان کا یہ کہنا کہ وہ واپس آ گئی ہے ذرا پریشان کرنے والا تھا۔ پر کسی نے بھی ان کی اس بات پر یقین نہیں کیا اور جیسے تیسے دونوں کی شادی ہو گئی۔ کافی مسئلے بھی ہوئے، لیکن ہم نے اس مسئلوں کو نارمل لیا۔ شادی ہوتے ہی دولہا اور دلہن اپنے کمرے میں گئے۔ جیسے ہی وہ دونوں اندر گئے، چاچو کی حالت پھر خراب ہو گئی اور ایک آواز ان کے اندر سے آئی، چلی جاؤ تم یہاں سے، یہ بندہ شادی نہیں کر سکتا، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے، ہماری شادی پہلے ہی ہو چکی ہے اور ہمارے بچے بھی ہیں، اب میں اس کو نہیں چھوڑوں گی۔ یہ کہہ کر چاچو زور زور سے رونے لگ گئے، خود کی آواز میں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میری چاچی بھاگ کر باہر آ گئیں، فیملی کو سب کچھ بتا دیا۔ یہ رات میں ان لوگوں نے کوشش کی کہ کسی طرح یہ رات نکل جائے، اور جیسے ہی صبح ہوئی میرے چاچو غائب ہو گئے۔ ہر جگہ ڈھونڈا مگر کہیں بھی نہیں ملے۔ ہم نے پولیس میں کمپلین کی، تب بھی ان کا پتہ نہیں چلا۔ پھر ان کے نمبر سے کال آئی، ہم نے کال اٹھائی تو انہوں نے کہا کہ مجھے ڈھونڈنا مت، میں اس کے ساتھ جا رہا ہوں، اب وہ مجھے نہیں چھوڑے گی، سب اپنا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر کال کاٹ دی۔ پولیس نے اس کال کو ٹریس کیا اور اس جگہ پر پہنچی۔ وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے۔ وہ ڈیڈ باڈی میرے چاچو کی تھی اور اس ڈیڈ باڈی کو دیکھنے سے لگ رہا تھا کہ جیسے اس پر بہت تشدد کیا گیا ہو۔ آج بھی جب ان چیزوں کو یاد کرتی ہوں تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ آپ سب میرے چاچو کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ پاک انہیں جنت میں جگہ دے، آمین آمین ثم آمین۔ آپ سب کو کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ساتھ میں سبسکرائب کا بٹن بھی دبانا نہیں بھولیے گا، ساتھ میں بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیجیے گا۔ یہ آپ لوگوں کا میرے لیے پیار ہوگا۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا اور اپنا اور اپنی فیملی کا خاص خیال رکھیے گا۔ اور اگر آپ لوگ اپنے ساتھ ہونے والے واقعات شیئر کرنا چاہتے ہیں تو دیے گئے ای میل ایڈریس پہ یا واٹس ایپ نمبر پہ بھیج سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔